بہن، یہ سب تو ہندوانہ رواج ہے، نہیں تو ہمارے مذہب میں جہیز کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ اور پھر میں تو کہتی ہوں کہ کوئی بتائے کہ جب اپنے جگر کا ٹکڑا ہی دے دیا تو اس کے سامنے بے جان اشیاء کی کیا وقت ہے۔ راشدہ بیگم سانس لینے کو رکی تھی۔ جہیز تو ایک سماجی لعنت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو سونے، ہیرے، جواہرات کے پہاڑ دے سکتے تھے بی بی فاطمہ کو، لیکن انہوں نے کیسی اعلیٰ مثال قائم کی دنیا کے لیے، 2 کپڑوں میں بیاہ کر شہزادیوں کی شہزادی کو۔ وہ ایک جزو سے بول رہی تھی، جوش خطابت عروج پر تھا۔ شہنیلا کی ہونے والی ساس اور پھوپھی ساس شادی سے پہلے کچھ ضروری معاملات طے کرنے آئی تھیں۔ اب ہونک بنی اپنی سمدھن کی تقریر سن رہی تھیں۔ ان لوگوں نے تو ابھی جہیز کا مطالبہ کیا ہی نہیں تھا۔ شاید حمیرہ کی سمجھدار ساس حفظ ماتقدم کے طور پر یہ سب باتیں ان دونوں کے گوش گزار کر رہی تھی۔ وہیں موجود حمیرہ نے، جو اس گھر کی اکلوتی بہو تھی، اپنی ساس کے نادر خیالات تقریباً غش کھا کر ہی سنے تھے۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ ان میں کسی قسم کی کوئی غیر مناسب بات تھی، بلکہ اپنے 2 سالہ ارحم کو تھپکتے ہوئے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی ساس کے یہ نادر خیالات تبدیل کیسے ہوئے، کیونکہ آج سے تقریباً 3 برس پہلے ان کے خیالات کچھ اور تھے، جو حمیرہ کے کانوں میں اتنے برس گزرنے کے بعد بھی منوعن موجود تھے۔ زاہدہ آپا، حمیرہ کی امی: جہیز تو ماں باپ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، وہی برتتی ہے، سسرال والوں کو کیا لینا دینا۔ انسان اپنی عزت کی خاطر کرتا ہے جو کرتا ہے، رکھ رکھاؤ بھی تو رکھنا ہوتا ہے نا معاشرے میں۔ بس ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ ساس، نند اور دیورانی جٹھانی جو بھی ہو، اسے حسب توفیق سونے کا سیٹ یا لاکٹ سیٹ وغیرہ دیا جائے۔ بھئی ساس نند کون سا روز روز کچھ لیں گی، زندگی میں ایک بار ہی تو یہ رسمیں ادا کی جاتی ہیں۔ بھئی ماں بہنوں کے بھی تو کچھ ارمان ہوتے ہیں نا۔ حمیرہ بیٹا، آنٹی کو ذرا پانی مکس کر کے دو، بہت ٹھنڈا ہے۔ حمیرہ کی ساس نے اسے ٹوکا تو وہ خیالوں کی دنیا سے واپس آئی اور مستعدی سے ان کے ہاتھ سے گلاس تھام لیا۔ شہنیلا کی ساس تو کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئیں، لیکن حمیرہ کے ذہن پر کئی دنوں تک یہ باتیں دستک دیتی رہیں۔ وہ بہت حیران ہوئی، پھر سوچا کہ اس کی شادی کو 3 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ امی کی سوچ اب بدل گئی ہو۔ مثبت اور اچھی سوچ زندگی کے کسی بھی حصے میں وارد ہو کر خیالات بدل دے تو یہ قابل تحسین بات ہے۔ حمیرہ نے سوچتے سوچتے سر جھٹکا اور پھر شہنیلا کی شادیوں کی تیاریوں میں لگ کر وہ یکسر اس بات کو فراموش کر چکی تھی۔ شہنیلا رخصت ہوئی تو حمیرہ کے روز و شب شادی کی گہما گہمی سے نکل کر دوبارہ روٹین میں آ گئے تھے۔ زندگی میں پھر ایک بار حمیرہ کو ہلچل سی محسوس ہوئی، جب شہنیلا نے ٹھیک شادی کے 2 ماہ بعد خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ حمیرہ اپنی ساس کو فون پر بات کرتے سن رہی تھی، جس نے یہ خبر حمیرہ تک پہنچائی تھی۔ ابھی ان کی بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی، وہ شاید اپنے سمدھن کو مبارکباد دے رہی تھی، ان کے لفظوں نے حمیرہ کو ایک بار پھر چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھیں، بھئی پہلے زمانوں کی بات اور تھی، خالص خوراکیں تھیں، صحت مند آب و ہوا تھی، لیکن آج کل کی بچیاں تو جعلی اور کیمیکل چیزیں کھا کر بڑی ہوئی ہیں، سو حمل کے دوران زیادہ توجہ اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ بچیاں تو اس معاملے میں نیری کوری ہوتی ہیں، ہمیں اور آپ کو ہی انہیں دیکھنا ہے۔ آپ کے اوپر اب یہ پورے گھر اور دوسرے بچوں کی ذمہ داری ہے۔ ایسا کریں کہ شہنیلا کو کچھ دن میرے پاس بھیج دیں تاکہ میں صحیح سے آپ کی بہو اور آنے والے بچے کا خیال رکھ سکوں۔ دوسری طرف سے تو انہوں نے نہ جانے کیا جواب دیا تھا، لیکن حمیرہ جیسے جیسے ان کے فرمودات سنتی جا رہی تھی، ایک بار پھر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی۔ حمیرہ کے ذہن میں 2 سال پہلے اپنی ساس کے الفاظ گونج گئے جب اس نے انہیں دادی بننے کی نوید سنائی تھی۔ حمیرہ، انشاءاللہ تمہاری گود 7 خیریت کے ساتھ بھرے۔ تمہیں یہ وقت بڑے صبر سے کاٹنا ہے، تکلیف ہوگی لیکن میں تمہیں پلنگ سے نہیں لگنے دوں گی، کیونکہ جو عورتیں نازک بن کر شوہر اور ساس کا جینا حرام کرتی ہیں، ان کے پھر آپریشن ہی ہوتے ہیں۔ دیکھو بھائی، میں تو تمہیں بیٹی سمجھتی ہوں، نہیں چاہتی کہ کچھ غلط ہو تمہارے ساتھ اور زندگی بھر کا روگ لگ جائے۔ حمیرہ، آج کھانے پر کچھ اچھا سا بنا لو، شام میں شہنیلا اور سہیل آئیں گے۔ ان کی آواز پر حمیرہ خیالوں سے نکل کر چونکی اور سر ہلایا۔ حمیرہ ان کی بات کو غور سے سن رہی تھی۔ وہ جب بھی کوئی بات کہتیں برملا کہتیں، ڈنکے کی چوٹ پر۔ اپنی بات کہتے کہتے پرانی بات انہیں شاید یاد ہی نہیں رہتی تھی، نہیں تو کوئی بھی شخص ایک ہی فرد کے سامنے ایک ہی معاملے کے بارے میں اپنے اقوال اس قدر تضاد کے ساتھ کیسے بدل سکتا ہے؟ آخر کیسے؟